أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز حاضرین، اللہ کا شکر ہے کہ حدیث سے متعلق یہ جو دروس کا سلسلہ شروع ہوا تھا کسی وجہ سے 2-3 ہفتوں کے لیے رکا، پھر دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دینی علم کے حقیقی معنوں میں طالب بنائے، ہمارے دلوں کو اخلاص سے معمور کر دے، ریاکاریوں سے اور ہر قسم کی بدعتوں اور نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین، تقریباً اس سے پہلے حدیث سے متعلق 3 محاضرات ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں ہم نے حدیث کی تعریف اور حدیث کے تعلق سے تفصیل کہ حدیث کتنی قسموں کی ہوتی ہے اور سنت کا معنی کیا ہے، اور سلف صالحین کے نزدیک سنت کن معنی میں استعمال ہوا کرتی تھی، صحابی کسے کہتے ہیں، تابعی کون ہے، اس کے تعلق سے ہم نے مختصر معلومات حاصل کی تھیں۔ اس کے بعد دوسرے محاضرے میں سنت کا مقام و مرتبہ کیا ہے اسلام میں، اور سنت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے، اور قرآن اور سنت میں فرق کیا ہے، سنت کا صحابہ کے نزدیک کیا مقام و مرتبہ تھا، اور قرآن کی توضیح میں، قرآن کی وضاحت میں سنت کا کیا رول ہے، کیا دور ہے اس کا، اور سنتوں سے، حدیثوں سے حجت پکڑنے کے تعلق سے کچھ تفصیلات ہم نے دوسرے محاضرے میں معلوم کی تھیں۔ تیسرا جو محاضرہ ہوا تھا وہ عمل بالحدیث سے متعلق تھا کہ حدیث پر عمل کیسے کرنا چاہیے، کس حد تک ضروری ہے، اور اس کی تفصیلات کیا ہیں، اور صحابہ نے احادیث پر کیسے عمل کیا، اور شہادت ان محمد رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے، اور صحابہ احادیث کی حفاظت کے لیے کیا کیا کوششیں اور کاوشیں کی۔ یہ تقریباً کئی چیزیں ہم نے گزشتہ درس سے معلوم کی تھیں۔ اس مرتبہ آج میں جس تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حدیث کا انکار، اس کے تعلق سے کچھ معلومات یا اس کی کچھ تاریخ ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ معزز حاضرین، یہ بات اپنی جگہ حق ہے کہ قرآن کے بغیر، احادیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا ناممکن ہے، اور احادیث قرآن کے سمجھنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے، کیونکہ قرآن اللہ کے نبی پہ نازل ہوا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پر عمل کر کے بتلایا کہ قرآن پر عمل کیسے ہوتا ہے، کیسے ہونا چاہیے۔ تو احادیث کے بغیر قرآن کی سمجھ ناممکن سی بات ہے، اور اس کے تعلق سے کئی اقوال میں نے وہاں پیش کیے جہاں پر حدیث کی منزلت، حدیث کا مقام کیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ آثار میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اسلام اللہ کے نبی کے دور میں پھیلنا شروع ہوا، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، یعنی ایک دوسرے اعتبار سے کہیں تو خلفائے راشدین کے زمانے میں، بنو امیہ کے زمانے میں، اور بنو عباسیہ کے زمانے میں ابتدا میں خاص طور پر کافی
طور پر اسلام کی فتوحات ہوئیں، کئی ملک فتح ہوئے، اور اس وقت کے جو سب سے بڑے دو ملک سپر پاور کنٹریز تھیں، فارس اور روم، وہ دونوں بھی الحمدللہ اسی زمانے میں فتح ہوئے، اور تقریباً دنیا کا ایک بڑا حصہ اسلامی حکومت کے تحت آ گیا۔ بنو امیہ کے دور میں خاص طور پر صحابہ کرام خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد سے لے کر کے بنو امیہ کے دور کے اخیر تک کافی فتوحات ہوئیں۔ بنو عباسیہ کے دور میں بھی کچھ ہوئی، لیکن آپسی اختلافات نے کافی معاملات کو بگاڑ دیا، خلافت ایک ہاتھ میں رہنے کے بجائے بٹ گئی، اور کافی مشکلوں کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود الحمدللہ اسلام بڑھتا گیا۔ تو یہ کہہ کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب اسلام بڑھتا جا رہا تھا اور مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہونے کی کسی کو طاقت نہ تھی، نہ یہودیوں کو، نہ نصرانیوں کو، نہ غیر مسلم کافر و مشرکوں کو، کسی کو طاقت نہ تھی، تو ان لوگوں نے اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کی خاطر، اسلام کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی خاطر اسلام کا ظاہری طور پر اعلان کیا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن داخلی طور پر وہ غیر مسلمان تھے، اپنے اپنے دین پر تھے۔ لیکن ان لوگوں کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کے درمیان داخل ہو کر کے، مسلمانوں کے درمیان ان کے عقیدے کو لے کر کے اور خاص طور پر حدیث کو لے کر کے شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ یعنی دیکھیے، اسلام کی حقانیت واضح تھی، اسلام ایک حق دین ہے، فطرت کے موافق دین ہے، اور اسلام انسان کی طبیعت کے بالکل ملتا اور جڑتا ہوا دین ہے۔ تو اس کو دیکھ کر کے کوئی بھی انسان بہت جلد اس طرف مائل ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسلام کو طبیعتوں سے بالکل ملتا جلتا بنایا، اور ان کو یہ پتا تھا اسلام دشمنوں کو کہ اسلام پہ حملہ کرنا مشکل ہے، اور قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ تھا۔ قرآن ایک معجزہ تھا، قرآن جیسا کلام پیش کرنے کی کسی کو طاقت نہ تھی۔ اللہ نے بہت زیادہ قرآن کی آیتوں میں چیلنج کیا کہ قرآن جیسی کوئی ایک آیت پیش کر سکو، کوئی نہ پیش کر سکا، اور یہ چیلنج اپنی جگہ باقی رہا اور قیامت تک باقی رہے گا، اور ان لوگوں کو پتا تھا کہ قرآن کا انکار نہیں کر سکتے، قرآن میں شبہات پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ اگر طعن کرنا چاہیں، اللہ کے نبی کی زندگی پر وہ کوئی انگلی اٹھانا چاہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اللہ نے ایسے حفاظت کی تھی کہ آپ کی پیدائش سے لے کر کے آپ کے نبی بننے تک، آپ کے نبی بننے کے بعد سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال تک، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی ایسی حفاظت کی کہ کوئی دشمن چاہ کر کے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تو یہ راستہ ہی بند ہو گیا، نہ اسلام پہ کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ قرآن پہ کچھ کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ کچھ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی ذات سب سے پاکیزہ اور سب سے بابرکت اور سب سے مثالی نمونہ تھی، سب سے بڑا اللہ کے نبی آئیڈیل تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ چونکہ قرآن محفوظ ہے، قرآن کو دو دفوں کے درمیان، دو مضبوط پیپروں کے درمیان کچھ اوراق کی شکل میں محفوظ کر دیا گیا۔ اب نہ قرآن میں کسی اضافے کی کوئی گنجائش تھی اور نہ ہی کسی کمی کی کوئی گنجائش۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسلمانوں کے درمیان قرآن کے مسئلے میں اختلاف دیکھا تو صحابہ کو جمع کر کے قرآن کے جو مختلف لہجات ہیں، قرآن کے جو مختلف قراءات ہیں، ان تمام قراءات کو ایک رائٹنگ پہ جمع کر دیا، یعنی ایسی رائٹنگ بنا مصحف رسم عثمانی جسے کہا جاتا ہے، رسم عثمانی۔ تو عثمانی رسم تھا، یعنی مثال کے طور پر آپ کو چھوٹی مثال میں دے دوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالکی کو اس انداز سے لکھا گیا کہ اس کو آپ ملکی پڑھیں گے تب بھی صحیح ہوگا، مالکی پڑھیں گے تب بھی صحیح ہوگا۔ میم کا الف نے لکھا ہے، میم لام کاف، میم پہ آپ اگر لمبا فتحہ ڈال دیں تو وہ ماں ہو جاتا ہے، میم پہ صرف فتحہ موجود ہو تو ملک ہوتا ہے۔
تو اس اعتبار سے ایسے انداز سے اس کو جمع کر دیا گیا کہ ایک لفظ لکھا گیا اس کو کئی طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. جیسے شیطان آپ دیکھیں، شیطان شین یا طا الف نون، یا پھر اس کے کئی کلمات ہیں. شیطان، شیاطین، اور کئی کلمات ہیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں ملک کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی. تو ایسے انداز سے قرآن مجید کو لکھ کر کے عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کر دیا کہ لکھنے کے اعتبار سے کلمہ ایک ہی ہوتا ہے، پڑھنے کے اعتبار سے اس کے کئی اور کلمات ہوتے ہیں، اعراب کے اعتبار سے، یا پھر چونکہ اس وقت نقطے نہیں لکھے جاتے تھے تو حرف کے آگے پیچھے ہونے کے اعتبار سے بڑی آسانی سے قرات ہو سکتی تھی. تو ان دشمنوں نے دیکھا قرآن بھی محفوظ ہے، قرآن میں بھی ہم کوئی کمی نہ کر سکتے نہ زیادتی کر سکتے. مزید یہ کہ قرآن کے حفظ پر جو اسلام میں اللہ کے نبی نے جیسے ابھارا ہے، تو کئی حفاظ موجود تھے، بچے بچے حافظ تھے. اگر کوئی گڑبڑ کر بھی دیتا تو حفظ کے ذریعے اللہ نے قرآن کی جو حفاظت کی تھی لوگوں کے سینوں میں، اس میں بھی کمی زیادتی ناممکن تھی. تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ قرآن کو چھوڑ کر کے، اللہ کے نبی کی ذات پر کوئی حرف نہیں اٹھا سکتے اس کو چھوڑ کر کے، ان لوگوں نے سنت پر طعن کرنا شروع کیا. انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں ان پر طعن کیا جائے، کیونکہ حدیث پر اگر طعن کریں گے، حدیث کو اگر لوگوں کے دلوں سے گرا دیں گے، حدیث کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرا دیں گے، حدیث کا جو مقام ہے، حدیث کا جو مرتبہ ہے، اس کو لوگوں کے ذہنوں میں آپ تھوڑا سا شیک کر کے رکھ دیں گے، یقین کو ان کا مسئلہ تھوڑا آسان ہو جائے گا، ان کا مسئلہ تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. تو ان لوگوں نے یہی کوشش کی کہ قرآن کو چھوڑ کر کے حدیث کے تعلق سے کچھ کوششیں کی جائیں. ہاں یہ بھی ضرور ہے، جو تاریخ پڑھے وہ جانتے ہیں کہ قرآن کے تعلق سے بھی ان لوگوں نے کافی کوششیں کی، لیکن جیسے میں نے کہا کہ قرآن محفوظ ہے، اسے بہت زیادہ نہیں کر سکتے تھے. جیسے قرآن کی متشابہ آیات جو ہوتی ہیں، یعنی جس کا ایک سے زیادہ معنی ہو سکتا ہے، ان آیات کو لے کر کے اس کے غلط مطلب کو نکال کر کے بولنے کی کوشش کرنا. اور جیسے قرآن میں کہا کہ قرآن کی کچھ متشابہ آیات ہیں، ان آیات کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ مومنوں کا اس پر ایمان ہوتا ہے، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ متشابہ آیاتوں کو لے کر کے خامخواہ کوئی غلط چیز لوگوں میں پھیلاتے ہیں، اس کی غلط تعویل کر کے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کراتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ فاحذروہم، ان لوگوں سے پرہیز کرو، ان لوگوں سے بچو. تو قرآن کے تعلق سے کچھ کوشش ان لوگوں نے کی، لیکن ان کی پوری توجہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی طرف تھی کہ کسی بھی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے تعلق سے کچھ غلط شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں. معزز حاضرین، جو کوششیں ان لوگوں نے کی، ان کوششوں میں اسی زمانے سے جو کوششیں شروع ہو گئیں، کچھ نام مشہور ہیں جن لوگوں نے اسلام کا لباس پہن کر کے اپنے دین پر باقی رہتے ہوئے اسلام کا مظاہرہ تو کیا، اسلام کا اعلان تو کیا، لیکن اپنی جگہ وہ اسلام کے منکر تھے ہی. ان میں کئی لوگ قابل ذکر ہیں. مثال کے طور پر عبداللہ ابن سبا، یہ بڑی ہی بدترین شخصیت اسلام میں گزری ہے، جس کے فتنے کی وجہ سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا تھا، آپ کو شہادت نصیب ہوئی تھی، اور یہ فتنے آگے بڑھتے ہی گئے. یہ حقیقت میں یہودی تھا، اسلام کا ظاہری طور پر اعلان اس نے کیا، اور وہ اپنے آس پاس لوگوں کو جمع کیا، اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے جو ہیلا جو بہانہ اس نے اختیار کیا وہ یہ کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت کے اگر کوئی حقدار ہیں تو وہ ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچیرے بھائی اور داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ زیادہ حقدار ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. ان لوگوں کو خلافتیں ملنی چاہیے تھیں. اس مسئلے کو لے کر کے اس نے لوگوں کی جو توجہ ہوتی ہے اپنی طرف کر لی، کیونکہ لوگوں کو اللہ کے نبی سے ایک محبت ہے، اللہ کے نبی کے خاندان سے ایک محبت ہے، تو اس محبت کا اس نے غلط استعمال کیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو، ان کے مسئلے کو لے کر کے لوگوں کے درمیان کئی شکوک و شبہات پیدا کیے، اور پیدا کر کے یہ بتا کر کے اللہ کے نبی کے خاندان میں خلافت لوٹنی چاہیے.
अबू बकर गासिब हैं, उन्होंने गस्ब किया खिलाफत को, उमर गासिब हैं, उस्मान गासिब हैं, इन लोगों ने सब मिलकर के अली का हक मारा है, ये कह करके उसने गलत किस्म की बातें शुरू की, अपने आसपास लोगों को जमा किया और उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ लोगों को वरगलाया। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ उन लोगों ने काफी झूठे इल्जामात लगाए, जिनका रद्द उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने खुद अपनी जिंदगी में कर दिया, बता दिया वाज़ेह तौर पे, जो इल्जामात लगे थे उनको साफ कर दिया। लेकिन उनका मकसद इल्जामात को साबित करना, हज़रत उस्मान को गुनहगार ठहराना नहीं था, उनका मकसद इस्लाम को बर्बाद करना, खिलाफत को बर्बाद करना और इस्लाम को नुकसान पहुंचाना, ये उनकी ख्वाहिश, ये उनका मकसद था। तो उन्होंने उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर का मुहासरा किया। उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने तमाम सहाबा को रोक दिया कि आपकी तरफ से कोई दिफा नहीं करेगा, आपकी तरफ से कोई डिफेंस नहीं करेगा। आपने सख्ती से लोगों को मना कर दिया, सहाबा को रोक दिया। यहाँ तक कि उन लोगों ने उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को आकर के घर छलांग करके, घर फलांग करके घर में घुसे और आकर के उन्होंने उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल कर दिया। तो ये अब्दुल्लाह बिन सबा का फितना था, जो बहुत ही ज्यादा अपनी जगह वो कुव्वत पा चुका था। उसी दरमियान खवारिज का एक फिरका निकला, जो मुआविया और अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा के दरमियान जो जंगें हुई थी उसका इनकार करने वाला और ये कहने वाला कि कुरान का हुक्म लोगों को मनाना चाहिए, मुआविया और अली ने आपस में सुलह की, वो बिल्कुल गलत है। बड़ी लंबी तफसील है, मैं इसमें नहीं जा सकता। बहरहाल खवारिज का फिरका भी तभी शुरू हुआ, उन लोगों ने काफी बिगाड़ पहुंचाया, काफी नुकसान पहुंचाया, काफी बिगाड़ा लोगों को। लेकिन सुन्नत के ताल्लुक से लेकर के इन यहूदियों ने ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम को अपना करके सुन्नत के ताल्लुक से जो शुकूक शुबहात पैदा करने शुरू किए, वो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से शुरू हो गए थे। उसी तरीके से सौसन नसरानी, ये एक नसरानी शख्स था, एक नसरानी शख्स था जिसने लोगों के दरमियान शुकूक शुबहात पैदा करने शुरू किए, और वो माबद जुहनी का उस्ताद है। माबद जुहनी ये वो शख्सियत है जिसने तकदीर का इनकार जैसी बिदअत बसरा में शुरू की थी। कूफा बसरा में इसी माबद जुहनी ने ये कहा था कि अल्लाह को तकदीर का नहीं पता, अल्लाह तकदीर नहीं जानते हैं। अगर हम तकदीर को मान लेंगे तो गोया हमको ये कहना पड़ेगा कि अल्लाह ने गोया लोगों को मजबूर किया है, क्योंकि जो अल्लाह चाहता है वही होता है। अब अल्लाह के चाहने के बाद किसी के चाहने की क्या मजाल। अब अगर हम ये कहें कि अल्लाह ने तकदीर लिखी है तो गोया अल्लाह ने चाह लिया है, अल्लाह ने चाह लिया है तो बंदे को इख्तियार बाकी नहीं रहा। तो अगर ये हम कहते हैं तो हमको ये कहना पड़ेगा कि तमाम के तमाम बंदे जबरिया हैं, मजबूर हैं, किसी को इख्तियार नहीं है। तो उससे क्या होगा, लोगों को ये कहना पड़ेगा कि बंदों को इख्तियार ही हासिल है, जबकि हम देखते हैं कि इख्तियार हासिल है बंदों को। तो उन लोगों ने ये बिदअत शुरू की, कहने लगे कि अल्लाह ताला को तकदीर का कुछ पता नहीं होता है, अल्लाह ने मुकम्मल इख्तियार देकर के बंदों को भेज दिया, मामलात के हो जाने के बाद अल्लाह को पता चलता है। ये जो फिक्रा लिया था सौसन नसरानी से माबद जुहनी ने, और तकदीर का इनकार कूफा बसरा में आम होने लगा, और जो हदीसें उसके ताल्लुक से आने लगी उसका इनकार करने लगे। आयतों में उसके ताल्लुक से बहुत ज़्यादा तफसील नहीं है, हदीस में काफ़ी तफसील है, हदीसों का इनकार होने लगा। इसी तरीके से एक और नाम आता है इब्राहिम नज़्ज़ाम अल-मुअतज़िली। इमाम ज़हबी ने इसके ताल्लुक से लिखा है कि बाद उलमा इस्लाम में कहते हैं कि ये ब्राह्मण था, उसने अपनी ब्राह्मणियत छुपा के इस्लाम में अपने आप को दाखिल कर लिया था। इस्लाम में दाखिल होकर के उसने इस्लाम को बिगाड़ने की काफ़ी कोशिश की, इस्लाम के ताल्लुक से काफ़ी शुकूक व शुबहात उसने पैदा किए, और इस्लाम के ताल्लुक से लोगों के दिलों में काफ़ी शुकूक व शुबहात पैदा करने लगा। और ये आसान था उन लोगों के लिए करना। आप समझ सकते हैं कि जिस इस्लाम जिस तेज़ी से फैलने लगा, तो इस्लाम की बारीकियों को जितना सहाबा जानते थे और सहाबा से मुलाकात करने वाले लोगों को जितना पता था, इस्लाम की तफसीलात जो पहचानते थे, इस्लामी अकीदे पर जितना उनको यकीन था,
اتنا ان 9 مسلموں کو یقین نہیں تھا جو ابھی بھی اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے، جو ابھی بھی اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے، نئے نئے مسلمان تھے، تعلیم زیادہ نہیں تھی، تفصیلات زیادہ نہیں پتا تھی، ہم مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ذرا آسان ہے، ان کے دلوں میں سنت کو لے کر کے یا کسی بھی اسلامی عقیدے کو لے کر کے شکوک و شبہات پیدا کرنا ذرا آسان تھا، اور اسلام کا دائرہ بڑھتے جا رہا ہے، فارس مسلمان ہو گیا، فارس کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، روم مسلمان ہو گیا، ہندوستان تک اسلام پہنچ گیا، اور اسی طریقے سے مختلف جتنے کنٹریز ہیں آس پاس کے تقریباً سب جگہ اسلام پہنچ چکا تھا، تو وہاں کے لوگوں کو اسلام کی تفصیلات نہیں پتہ تھیں، اور جو ابھی نئے نئے اسلام میں ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی بندہ آ کر کے اسلام کے نام پہ کچھ بتانے لگے تو لوگ اسے صحیح سمجھتے ہیں، اور کچھ شکوک شبہات پیدا کرنے لگے تو شیطان تو ہوتا ہی ہے، وہ شکوک شبہات کو اور مضبوط کر دیتا ہے، تو اس طریقے سے ان کی فکر بہت زیادہ پھیلنے لگی، ان کی فکر بہت زیادہ پھیلنے لگی، اور بہت زیادہ شکوک شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے لگے، تو یہ برہمن بھی ابراہیم نظام المعتزلی کے نام سے داخل ہوا، معتزلی تھا، اور معتزلہ کا عقیدہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عقل کو مانتے ہیں، عقل کے حساب سے چلتے ہیں، عقل ہی کو لے کر کے چلتے ہیں، اور جو بھی قرآن حدیث کی بات عقل سے ٹکرائے اسے رد کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، یہ ان کا طریقہ، یہ ان کا منہج ہے، عقلانی لوگ ہیں یہ لوگ، عقلانی لوگ ہیں، یہ صرف عقل کو لے کر کے چلتے ہیں، عقل کے خلاف جو بات ہے اسے رد کر دیتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے معتزلیوں کا، یعنی ان کے نزدیک قرآن و سنت معیار نہیں ہے، ان کے نزدیک معیار عقل ہے، جو بات عقل میں آ جائے وہ قابل قبول ہے، جو بات عقل میں نہ آئے وہ ناقابل قبول ہے، تو اس اعتبار سے یہ معتزلی لوگ بھی احادیث کو جو ان کی عقل کے خلاف جائے بڑی آسانی سے انکار کرنے لگے، قرآن کی وہ آیات کو جس کا معنی ان کی عقل کے خلاف جائے اس کے معنی کو بدلنے لگے، قرآن کا انکار تو نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن کا انکار ایک دم کفر ہو جائے گا مکمل طور پہ، جبکہ سنت کا انکار بھی کفر ہے جیسے میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ قرآن کی آیات کی تعویل کرنے لگے اور احادیث کا انکار وہ کرنے لگے۔ اسی طریقے سے ایک اور شخصیت جو اس زمانے میں تھی جس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، بشر المریسی، بشر المریسی، خطیب بغدادی نے اس کے ترجمے میں بات پیش کی ہے کہ وہ ایک یہودی کا بیٹا تھا، ایک یہودی کا بیٹا تھا، اور وہ زندیق تھا، بے دین تھا، دہریہ تھا، ایتھیسٹ تھا، اور وہ معتزلی اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا، فرقہ اعتزال سے اپنے آپ کو جوڑتا تھا، اسلام کا وہ اظہار کیا کرتا تھا، لیکن در حقیقت وہ بھی یہودی ہی کا بیٹا تھا، آ کر کے اس نے بھی اسلام کے خلاف کافی چیزیں لوگوں کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کی، بشر المریسی، اور اس پر باقاعدہ علماء نے رد کیا، اس نے جو عقلانی طور پر جو باتیں لا کر کے بیان کی، علماء نے اس کا کافی اچھے انداز سے ریفیوٹ کیا ہے، کافی کتابیں اس پر لکھی ہیں، اس کے پیدا کیے گئے شکوک و شبہات کے تعلق سے کافی ریپوٹیشن موجود ہے الحمدللہ۔ اسی طریقے سے ایک اور نام بڑا مشہور ہے، جہم ابن صفوان، جہم ابن صفوان، اس کے تعلق سے آتا ہے کہ اس نے عام طور پر اپنے جو عقیدے بنائے، اپنی جو رائے بنائے، اپنا جو مقام موقف بنایا، وہ ایک فرقہ تھا سنیہ کا، اور جو ہندوستانی غیر مسلمان تھے، ہندو وغیرہ تھے، ان لوگوں سے متاثر تھا، ان لوگوں سے متاثر تھا، اس نے ان لوگوں سے کافی معلومات حاصل کی تھیں، تو ان لوگوں کی معلومات کو لے کر کے اس نے لوگوں کے درمیان شکوک شبہات پیدا کرنے شروع کیے، اور سنت کو لے کر کے سنت کے تعلق سے سنت کا انکار اور سنت کے تعلق سے شکوک شبہات پیدا کرنے ان لوگوں نے شروع کیے تھے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ اسلام جب فتح ہوا، اسلام نے جب ملکوں کو فتح کیا، روم و فارس فتح ہو گئے، ہندوستان کا ایک بڑا حصہ فتح ہو گیا، تو بنو عباسیہ کے دور میں کافی فلسفے کی کتابیں، علم کلام کی کتابیں، اور کئی لاجک والی کتابیں جو یونان میں تھیں، فارس میں تھیں، ہندوستان میں تھیں، ان تمام کتابوں کو لا کر کے اس کا عربی میں ترجمہ کیا گیا، اس کا عربی میں ترجمہ کیا گیا، اور ان کتابوں کو لوگوں میں پھیلایا گیا، اس میں بالکل برے عقائد بھرے ہوئے تھے، غلط قسم کی عقلانی باتیں بھری ہوئی تھیں، کئی قسم کے شکوک و شبہات بھرے ہوئے تھے،
یعنی ایک اعتبار سمجھیے یہ کتابیں گویا فتنہ و فساد کی جڑ تھیں. اور اس زمانے میں بنو عباسیہ کے دور میں تقریباً 150 صدی ہجری کے بعد کا دور آپ لے لیں، لوگ چونکہ کئی ملک فتح ہو گئے، پیسہ بہت زیادہ آ گیا، اور سہولتیں بہت زیادہ ہو گئیں، اور ہر کوئی دنیا کی طرف راغب ہونے لگا. الحمدللہ کافی اچھے مسلمان موجود تھے، وہ اپنی جگہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، اسلام کے دفاع میں لگے ہوئے تھے، اسلام کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے، احادیث کو جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے، لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے. وہیں پر جو حاکم طبقہ ہے، حکمران طبقہ، گورننٹ باڈی جو ہوتی ہے وہ، اور ان سے ملنے جلنے والے لشکر کے لوگ، جو فوجیں ہوا کرتی ہیں وہ، اور عوام لوگ، اور اسی طریقے سے نئے نئے آئے ہوئے مسلمان لوگ، اور وہ جو بارڈرز پہ رہتے ہیں جن کو بہت زیادہ علماء سے ملاقات بھی نہیں ہے، یہ لوگ، ان لوگوں کو دین کی نہ بہت زیادہ فکر تھی، نہ دین کی بہت زیادہ معلومات تھی، اور وہ دنیا کی طرف بہت زیادہ راغب تھے، دنیا کی نعمتوں میں بہت زیادہ مشغول تھے. تو ایسے لوگوں کے درمیان اس قسم کی کتابوں کو لکھ کر کے، ترجمہ کر کے پھیلا دینا یہ بڑا آسان تھا. اور ان لوگوں نے ان کے درمیان بڑا کام کیا، اور کئی قسم کی کتابیں جو عقلانی کتابیں ہیں، صرف عقل کی بنیاد جن پہ ہوتی ہے، ایسی کتابوں کے ترجمے کر کے لوگوں میں پھیلا دیے گئے. تو اسلام کی جو ایک بڑی خصوصیت ہے، اسلام کا ایک بڑا امتیاز ہے، ایمان بالغیب، غیب پر ایمان. ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے، لازمی جز ہے، اس کو نقصان پہنچنے لگا. یعنی سورہ بقرہ کے آپ آیت جانتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی صفت جو اللہ نے ان کی بیان کی، غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. یہ لوگ غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. تو جب بات عقل کی ہونے لگے، عقل پر شریعت کو پرکھا جانے لگے، عقل میں جو آئے اسے لیا جائے، عقل میں جو نہ آئے اسے رد کر دیا جائے، اگر یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی جائے، قرآن کی آیات اور احادیث کو لے کر کے عقل کو بنیاد بنا کر کے شکوک و شبہات پیدا کیے جانے لگے، تو ایسی صورت میں آپ یاد رکھیں کہ معاملات کافی بگڑ جاتے ہیں. غیب پر ایمان بہت کمزور ہو جاتا ہے، غیب پر ایمان بہت کمزور پڑ جاتا ہے، بلکہ غیب پر ایمان غائب ہو جاتا ہے. یہی ہونے لگا. ان کے پاس ایمان کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، علماء ان کے پاس نہیں ہے، معلومات ان کو نہیں ہے، دنیا کی طرف مشغول ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہیں، یا تو لشکروں میں ہیں، فتوحات میں ہیں، یا پھر دنیا کی نعمتوں میں مشغول ہیں. اب ایسے لوگوں کے درمیان آ کر کے ایسی کتابیں پھیلا دی جائیں، ایسے افکار پھیلا دیے جائیں، تو ایمان بالغیب بہت کمزور پڑ جاتا ہے. ایمان بالغیب بہت کمزور پڑ جاتا ہے. تو وہی ہوا، ایمان بالغیب کمزور پڑنے لگا. غیب پر ایمان کے بجائے لوگ ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلے کرنے لگے، اور لوگوں میں یہ بات پھیل گئی، شکوک و شبہات عام ہونے لگے کہ یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جن کا ترجمہ کیا گیا، ان تراجم کو دیکھ کر کے اس پر قرآن حدیث کو پرکھنے لگے، تو وہاں سے لوگوں کے درمیان کافی حد تک غلط قسم کے افکار پیدا ہونے لگے. تو یہ چال چلی ان اسلام دشمنوں نے. جیسا میں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو طاقت نہیں تھی اگر کہ مسلمانوں کا جنگ کے میدان میں مقابلہ کر سکیں، ان کے ساتھ کوئی جنگ کر سکے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اس طریقے سے کوشش کی. تو اعتزال کا جو فتنہ ہے، یا آپ ایک اور اعتبار سے دیکھ لیں آپ کہ جتنے فرقے بنے ہیں ان تمام نے عام طور پر عقل ہی کو معیار بنا کر کے، عقل ہی کو لے کر کے لوگوں کے درمیان شکوک اور شبہات پیدا کرا کر کے اسلام کے تعلق سے ان کو بدظن کیا ہے. یہی بات ان لوگوں نے کی. اور سنت چونکہ عام ہے، مقید نہیں ہے، کسی جیسے قرآن ایک کتاب میں لکھی گئی محفوظ ہے، ویسے سنت محفوظ نہیں ہے. محفوظ ضرور ہے سنت، لیکن ایک کتاب محفوظ نہیں ہے. دیکھیے حدیثیں صحابہ کے پاس تھی. صحابہ اللہ کے نبی کے مدینہ میں تھے، مکہ میں تھے. جب اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کیا تو تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے اس وقت.
ان لوگوں کے پاس احادیث تھی، وہ لوگ مدینہ میں رہے۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں، عمر بن خطاب کے زمانے میں صحابہ مدینہ ہی میں زیادہ تھے، آس پاس زیادہ پھیلے نہیں تھے۔ عثمان بن عفان کے زمانے میں صحابہ پھیلنے لگے، کیونکہ فتح ہونے لگی، کئی ملک فتح ہو گئے، نئے نئے شہر بننے لگے، تو صحابہ بھی جانے لگے وہاں سے نکل کر کے آگے دوسرے شہروں میں بسنے کے لیے، دین پھیلانے کی خاطر بھی۔ تو صحابہ جب کافی پھیلنے لگے تو علم پھیلنے لگا۔ صحابہ کے پھیلنے کے بعد، صحابہ کے دور دور چلے جانے کے بعد علم دوسروں میں پھیلنے لگا، لیکن علم کی جو کیفیت اور مقدار تھی، علم کا جو وزن تھا صحابہ کی ایک جگہ ہونے پر، وہ چیز یہاں موجود نہ تھی، وہ چیز یہاں موجود نہ تھی۔ تو ان عقل پرستوں نے، ان عقل کے اسلام کے دشمنوں نے عقل کو بنیاد بنا کر کے جو شبہات پیدا کرنے شروع کیے، وہ یہ کہنے لگے کہ دیکھو صحابہ جب پھیل گئے تو ان لوگوں نے حدیثیں زبانی بیان کی، حدیثیں کہیں لکھی ہوئی نہیں تھی، تو جو حدیثیں لکھی گئیں بعد میں لکھی گئیں، ان سب کو بعد میں لکھا گیا، بعد میں بنایا گیا، یعنی اس قسم کی چیزیں پیدا ہونے لگیں۔ تو بہرحال بات کو مختصر کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اسی زمانے سے باقاعدہ طور پر اس کو ٹارگٹ بنا کر کے یہ کوشش کی گئی کہ قرآن پر کوئی انگلی اٹھانا ناممکن ہے، اللہ کے نبی کی ذات پر انگلی اٹھانا ناممکن ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، سنت پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو اقوال وغیرہ ہیں، آپ کی جو احادیث ہیں، اس پر انگلی اٹھانی شروع کر دی، اور اسی طریقے سے صحابہ پر طعن شروع کر دیا۔ اس میں مثال کے طور پر بتاؤں گا، یہ جو شیعہ کا فرقہ ہے، رافضی فرقہ، شیعہ عام طور پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ تمام کے تمام کافر ہیں، سوائے 6 صحابہ کے، سوائے 12 صحابہ کے، یا 18 صحابہ کے، یا کچھ گنتی کے صحابہ ہیں۔ جیسا میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ صحابہ کی تعداد 1 لاکھ سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ کہتے ہیں سب مرتد ہو گئے، سب مرتد ہو گئے، سب دین کو چھوڑ دیے سوائے چند صحابہ کے گنے چنے۔ اور وہ کون صحابہ ہیں؟ کچھ مخصوص نام لیتے ہیں اور ان کے نام پر حدیثیں گھڑتے ہیں، اپنی منمانی باتیں لگاتے ہیں۔ تو ان رافضیوں نے بھی یہی کام کیا، صحابہ کو اسلام ہی سے خارج گردانا۔ خوارج نے کیا کیا؟ خوارج نے بھی یہی کیا کہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو آپسی اختلافات ہوئے تھے، ان اختلافات کو ان دونوں صحابہ نے کچھ صحابہ کو حکم بنا کر کے، درمیان میں فیصلہ کرنے والا بنا کر کے، ان صحابہ کے فیصلے پر علی بھی راضی ہو گئے، معاویہ بھی راضی ہو گئے، صلح ہو گئی، جنگیں رک گئیں۔ ان خوارج نے کیا کیا؟ یہ کہا کہ کسی انسان کو حکم بنا کر کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، قرآن حکم ہے، قرآن کو حکم بنانا چاہیے تھا، اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کا حکم چلنا چاہیے۔ وہ یہ کہنے لگے کہ جو صحابہ حکم بن کے آئے تھے وہ صحابہ کافر، جن لوگوں نے ان کو حکم بنایا وہ صحابہ کافر، جن لوگوں نے ان کے فیصلے کو تسلیم کیا وہ صحابہ کافر، وہ تمام کے تمام کافر۔ تو سب کافر ہو گئے، کوئی نہیں بچا سوائے ان خوارج کے، جو خوارج تھے جن کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اگر میں ان کو اپنے زمانے میں پالوں گا تو ان کو ویسے قتل کروں گا جیسے اللہ نے قوم عاد کو، قوم سمود کو قتل کیا تھا، ان کو ویسے برباد کروں گا جیسے اللہ نے قوم عاد، قوم سمود کو برباد کیا تھا۔ تو گویا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے تعلق سے کہا ہے کہ یہ بڑے بدترین لوگ ہیں، اور یہ بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ جس طریقے سے تیر کمان سے نکل جاتا ہے لوٹ کے نہیں آتا، ویسے خوارج اسلام سے نکل جائیں گے، لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ تو ان لوگوں نے بھی صحابہ کو کافر قرار دیا۔ تو یہ ایک طریقہ ان لوگوں نے اپنایا اسلام کو باطل قرار دینے کے لیے، اسلام پر حملے کرنے کے لیے، کہ صحابہ کافر ہیں تو صحابہ کی بات کون مانے گا، صحابہ کی حدیثیں کون تسلیم کرے گا، صحابہ کی کوئی بات قبول نہیں ہوگی کیونکہ وہ کافر ہیں، کافر کی بات نہیں مانی جاتی، کافر کی بات کوئی تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے سنت کا انکار کیا۔ تو یہ مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے تاریخ بیان کی ہے کہ کس طریقے سے اسلام دشمنوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے، اپنی پوری طاقتوں کو جھونک کر کے، اسلام دشمنوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان سنت کے انکار کو عام کیا، عقل کی بنیاد پر اور صحابہ پر کفر کے فتوے لگا کر کے۔ یا پھر آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ جو صحابہ سے روایت کرنے والے وہ بھی انسان ہیں،
ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ حدیثیں اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں لکھی جاتی تھی، حدیثیں بعد میں لکھی گئیں، تو حدیثیں بنا بنا کے لکھی گئیں، حدیثوں پر خواہ کے راوی چڑھا دیے گئے۔ اس قسم کی بہت سی باتیں، بہت سے الزامات ان لوگوں نے لگائے ہیں۔ تو معزز حاضرین، آپ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین کا جو ٹولہ پیدا کیا، محدثین کی جماعت پیدا کی، ایسی مثال پوری دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی حدیث کے لیے خرچ کر دی اللہ کی توفیق سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ احادیث کے روات جتنے ہیں، بہت زیادہ روات ہیں احادیث کے بہت زیادہ روات ہیں، اور ان تمام روات کی مکمل زندگی الحمدللہ محفوظ ہے۔ کون، کب پیدا ہوا، کب انتقال ہوا، کس سے ملا، کس سے ملاقات نہ ہوئی، کب ملا، کون سی حدیث سنا، کون سی حدیث نہیں سنا، وہ حافظے کا کیسے تھا، اس کی کمائی کیسی تھی، اس کا دین کیسے تھا، سنت پر عمل کیسے تھا، وہ کیسے چلتا تھا، اس کے چال چلن کیسے تھے، اس کی تجارتیں کیسی تھی، وہ کس عقیدے کا تھا۔ غرض یہ کہ زندگی کی پوری تفصیلات اسی زمانے سے محفوظ ہونے لگیں۔ ایسے نہیں کہ آج کوئی بیٹھ کے لکھا ہو، آج سے 400 سال، 600 سال، 800 سال پہلے بیٹھ کے لکھا ہو، بلکہ اسی زمانے سے الحمدللہ ان کی زندگیوں کی تفصیلات لکھی جانے لگیں۔ تو معزز حاضرین، صحابہ کی جو حدیثیں جو انہوں نے بیان کی وہ محفوظ ہیں، قیامت تک محفوظ رہیں گی، جب تک دین ہے وہ باقی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ میں اگلے درس میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں حدیثوں کی حفاظت کے لیے خدمات پیش کی ہیں۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہی بات رکھی کہ کس طریقے سے سنت کے انکار کو لے کر کے اس زمانے میں لوگوں نے ابتدا کی، سنت کا انکار شروع کیا، اور اسلام دشمنوں نے کس طریقے سے لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے، اسلام کا دکھاوا کر کے مسلمانوں کے درمیان داخل ہو کر کے کس طریقے سے لوگوں نے کوششیں کی۔ اور کچھ نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ان ناموں کے ذریعے پتہ چلے گا کہ کیسے ان لوگوں کی کوششوں سے اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا۔ تو یہ ہے انکار حدیث کی پرانی مختصر سی تاریخ۔ انشاءاللہ اگلے درس میں میں آپ کے سامنے یہ چیز ذکر کرنے کی کوشش کروں گا کہ جب سے اسلامی خلافت گری ہے 656 ہجری، اس کے گرنے کے بعد سے لوگوں نے کس طریقے سے اسلامی ملکوں پہ حملے کیے، اسلامی ملکوں کو اپنے قبضے میں لیا، خاص طور پر برطانیہ اور امریکہ وغیرہ نے کیسے ساتھ دیا، اور کیسے ان لوگوں نے مسلمانوں پہ، اسلامی ملکوں پہ حملے کر کے ان کو اپنے قبضے میں لیا، اس کے تعلق سے کچھ معلومات میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر مکمل ایمان رکھنے، آپ کی احادیث کو یقین جاننے اور آپ کی احادیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غیب پر ایمان کا یقین عطا فرمائے، اور ہر شک و شبہ جو ہمارے دلوں میں کوئی فساد پیدا کر سکتا ہو ان تمام سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ۔